وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ویا قوم کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو میں اللہ سے بچا لے؟ لہذا تم بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، اور یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی۔ یہ تیسرا واقعہ ہے جو اس سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، قوم سمود اور ان کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قوم سمود در حقیقت قوم عاد ہی کی ایک شاخ تھی، اور وہ اس طرح کہ قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا تھا، جیسا کہ پچھلے رکوع میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا تھا۔ پھر انہی کی نسل وہاں اس علاقے میں بڑھتی رہی، اور بڑھتے بڑھتے وہ ایک جگہ پر بہت پھیل گئی۔ اس جگہ کا نام قرآن کریم نے حجر بتایا ہے، اور جس کے نام پر ایک پوری سورت بھی ہے، سورۃ الحجر۔ تو وہاں یہ قوم جو عاد ہی کی باقی ماندہ نسل سے تھی، یہ سمود کہلانے لگی۔ ان کا جد امجد کا نام سمود تھا۔ لیکن جیسا دوسری آبادیوں میں ہوا کہ رفتہ رفتہ بت پرستی نے اپنی جڑیں پکڑ لیں، تو یہاں پر بھی قوم سمود کے اندر بت پرستی کی وبا پھیل گئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ سمود اور ان کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اسی لیے بائبل میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تورات میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے۔ یہ جزیرے عرب ہی کے اندر مبعوث ہوئے تھے، اور ان کی جگہ حجر کہلاتی ہے، اور آج کل مدائن صالح ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر مدینہ منورہ سے شام کی طرف روانہ ہوں تو راستے میں یہ بستیاں پڑتی ہیں، اور ان کے آثار ابھی تک موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر پہاڑوں کو کھود کھود کر مکانات بنائے تھے اور عمارتیں تعمیر کی تھیں، تو اس لیے وہ عمارتوں کے کچھ نشانات اور کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں۔
اور وہ راستے میں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو تبوک کے راستے میں یہ علاقہ بھی پڑا تھا، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہاں ٹھہرو نہیں اور یہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاؤ، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور ان کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ویسے اپنے قبیلے میں بہت ممتاز مقام رکھتے تھے اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو پھر لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کی بات نہ مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ان کی کافر قوم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں اچھا ایسا معجزہ دکھائیں کہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے کوئی اونٹنی نمودار ہو جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی پیدا کر دی۔ اس میں دو عجوبے تھے، ایک تو یہ کہ وہ خود اونٹنی کا پہاڑ سے نکل آنا، جبکہ وہاں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، دوسرا یہ کہ وہ حاملہ تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس کا بغیر کسی نر کے ساتھ ملاپ کے اس کا حامل ہو جانا، یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ خاص اپنے قدرت سے پیدا فرمائی تھی، عام طریقوں سے ہٹ کر پیدا فرمائی تھی، اس لیے اس کی خصوصیات بھی عجیب تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دودھ بہت زیادہ دیتی تھی، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کو پانی پینے کے لیے بہت زیادہ پانی درکار ہوتا تھا۔ تو وہاں جو ایک پانی کا چشمہ تھا، اس سے پانی کا کنواں تھا، تو اس کنویں سے سیراب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرما دیا کہ بھائی اونٹنی تو ہم نے تمہارے مطالبے پر دے دی ہے، اور اس اونٹنی کا دودھ تم استعمال کرو جتنا استعمال کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کو پانی کی ضرورت ہے، لہذا تمہارے کنویں سے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن پورے بستی والے پانی پیئیں گے، یہ تقسیم کرنی ہوگی۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوتا رہا کچھ دن۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات سے متنبع کر دیا تھا، لوگوں کو متنبع کر دیا تھا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہذا اس کا احترام کرنا اور اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ لیکن قوم سمود باوجود کہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا رہی تھی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، بہرحال وہ روایات کوئی بہت زیادہ مضبوط تو نہیں ہے سند کے اعتبار سے، لیکن مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اس کا اتنا دودھ ہوتا تھا کہ پوری بستی کو کافی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کہتے کہ دودھ تم اس کا استعمال کرتے ہو تو کم از کم پانی اس کو اپنا ایک دن کا پانی اس کو دو۔ اب یہ صورتحال جب پیدا ہوئی اور اس میں انہیں پانی کے معاملے میں ان کو بخل سے کام لیا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے یہ کہا بھائی کسی طرح سے نجات پا لی جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام قدار تھا، اس کو انہوں نے متعین کیا اور اس کو قرآن کریم نے اشقا فرمایا ہے کہ ساری قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ آیا اور اس نے ان کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس کے مطالبے پر کوئی معجزہ عطا فرماتے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی اور سرکشی پر اتر آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ
3 دن بس اب تمہاری زندگی 3 دن کی باقی رہ گئی ہے، اس 3 دن کے اندر اگر تم ایمان لے آئے تو ٹھیک، ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ اور چنانچہ عذاب آیا اور ایک زبردست چیخ اور زلزلے سے وہ قوم ہلاک ہوئی۔ اب اسی کو قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ بھائی کا جو لفظ قوم عاد کے لیے آپ استعمال کیا گیا تھا، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو کہا گیا تھا، اس کی تفسیر ہم پہلے کر چکے ہیں، اسی معنی میں یہاں پر بھی بھائی فرمایا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی پیغمبر آتا ہے سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے سب سے پہلا مطالبہ توحید ہے، اللہ کو ہی معبود ماننا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور یہ اللہ کے سوا عبادت کرنا صرف بتوں کے ساتھ نہیں خاص ہوتا، بلکہ جو لوگ بزرگوں کو یا ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور ان کی جا کر عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے سجدے ریز ہوتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، تو یہ بھی شرک کی ایک بدترین قسم ہے۔ لہذا اصل پیغام یہ ہے ہر پیغمبر کا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہوا انشأکم من الارض، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مظاہر جو ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کو قرآن کریم نے مختلف اسالیب سے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں فرمایا کہ وہ ذات اللہ کی وہ ہے جس نے کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا، زمین میں نہیں، زمین سے پیدا کیا۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سارے انسانیت کے جد امجد ہیں، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اگر دیکھے تو اس کی تخلیق مٹی سے ہوتی ہے، ہر انسان، کیونکہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے نطفے سے، نطفہ بنتا ہے خون سے، خون پیدا ہوتا ہے غذا سے، اور غذا میں نباتات سب سے اہمیت رکھتے ہیں، اور نباتات جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے، اور اسی لیے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس طرف ہم تمہیں لوٹا کے لے جائیں گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس لیے توجہ دلائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے، زمین سے پیدا کیا، اور زمین سے پیدا کر کے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہیں آباد کر دیا۔ اب یہ ترجمہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو تمہیں آباد کر دیا، لیکن استعمرہ کے معنی دو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی عمارت تعمیر کر دے آدمی، یا کوئی کسی جگہ جا کر آباد ہو جائے، اس کو بھی استعمارہ بولتے ہیں۔ اور دوسرے معنی اس کے عمر سے نکلا ہے کہ تمہیں عمر دی، رہنے کی کے لیے موقع دیا۔ بعض حضرات نے یہ بھی تفسیر کی۔ تو بہرحال عام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں وہاں پر آباد کیا اور تمہیں عمارتیں بنانے کا فن عطا کیا، کیونکہ انہوں نے ثمود الذین جابوا الصخر بالواد کہ قرآن کریم فرمایا کہ ثمود وہ تھے کہ جنہوں نے چٹانوں کے اندر، انہوں نے چٹانوں کو تراش کر وہاں پر عمارتیں بنائی تھیں۔ اسے استعمرکم خاص طور پر ثمود کی قوم کے لیے فرمایا گیا۔
فاستغفروہ. اب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں آباد بھی کر دیا، تم نے عمارتیں بھی بنا لیں، تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اب استغفار کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرو. یہ وہی پیغام ہے جو پیچھے حضرت ہود علیہ السلام نے عاد کی قوم کو دیا تھا کہ استغفار بھی کرو اور استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، یعنی پکا عزم کرو کہ اب کسی شرک اور کفر کی طرف نہیں لوٹو گے. ان ربی قریب مجیب. اور یہ جب تم استغفار کرو گے یا توبہ کرو گے اور اس طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے کوئی دور نہیں ہے. میرا پروردگار